انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے تمہیں آزاد کر دے گا۔ اور سنو، پریشان ہو مت پریشان ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت جلد تمہاری چاہت سے نوازے گا اور تمہیں خوش کر دے گا۔ اور دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی اور تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں۔ سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے اور تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں کرتے ہو۔ اور یہ جو دیر لگ رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے، اور تمہارا رب مہربان رب ہے۔ اب مزید کچھ مت سوچنا، اب تمہاری آزمائش اللہ ختم کرنے والا ہے۔ اور سنو، تمہارے لیے ایسا معجزہ ہوگا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دعاؤں کی طاقت کو نہیں سمجھتے، اس لیے دعا مانگ کر بھی ہم بے سکون اور بے چین ہی رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں جانتے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، مگر ہم یہ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ رب کون ہوتا ہے۔ وہ جو پالتا ہے، وہ جو ہماری زندگیوں کا نظام چلا رہا ہے، وہ جو ہماری بے آرامی کو آرام میں بدل سکتا ہے، وہ جو لا حاصل کو حاصل بنا سکتا ہے، وہ جو ہمارے نقصانات کو نفع بنا سکتا ہے، وہ جو ہمارے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل سکتا ہے، وہ جو ہمارے غموں کو خوشی بنا سکتا ہے، وہ جو شر کو خیر میں بدل سکتا ہے، وہ جو ہمارے خوابوں کو حقیقت بنا سکتا ہے، وہ جو ناممکن کو کن میں بدل سکتا ہے، وہ جو اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ سب جاننے کے بعد کیا کوئی دعاؤں کی طاقت کو کم سمجھ سکتا ہے؟ اپنے رب کے مقام کو سمجھیں تاکہ آپ کو اپنی دعاؤں کے مقام سمجھ آ سکیں، کیونکہ جب تک آپ کو یہ علم نہیں ہوگا کہ جس سے آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ رب کون ہے اور وہ کیسا ہے، تب تک دعاؤں میں آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا۔ اور سنو، پریشان ہو، آزمائش سے گھبرا رہے ہو، مت پریشان ہو۔ اس آزمائش کے بعد اللہ نے تمہاری ساری دعائیں قبول کرنی ہے، اور جس چیز کے لیے تڑپ رہے ہو وہ مل جانی ہے۔ اور معجزے دو سیڑھیوں کے فاصلے پر ہوتے ہیں، جن میں پہلی سیڑھی صبر اور دوسری یقین ہے۔ جب صبر آ جائے تو ہر روز یقین کی ایک نئی لہر دل میں دوڑتی ہے، جس کا کنارہ معجزوں سے جا ملتا ہے۔ صبر اللہ کے راستے پر رو دھو کر چلنے کا نام نہیں ہے۔ صبر اللہ کی رضا میں راضی ہو کر چیزوں کو دل سے تسلیم کر کے چلنے کا نام ہے۔ رب تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری زندگی بدل دے گا، یا تو عطا کر دے گا یا پھر دل کی راہیں بدل دے گا۔ بس صبر کرنا اور یقین کامل رکھنا، وہ تمہاری کہانی مکمل کر دے گا۔ اور آپ کے لیے تو بہت خوبصورت چیزیں اللہ نے پلان کر رکھی ہیں، اس لیے انتظار سے مت تھکے۔ اس انتظار کے بعد اللہ کے لامحدود خزانوں میں سے آپ کو بڑے بڑے انعامات دیے جانے ہیں۔ بس آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں اور اللہ کے راستے پر جمے رہیں۔ آپ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری سے نوازے جائیں گے، مگر جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں انہی کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ ہم ساری زندگی خود کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ لیکن ان سوالوں کے جواب ہمیں تب ملتے ہیں جب ہم اللہ کو جاننے کے سفر پر نکلتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے بارے میں سیکھتے ہیں تو اللہ ہم پر ہماری اپنی ذات کے راز بھی آشکار کرتا ہے، اور بنانے والے سے بہتر ہمیں ہماری ذات کے بارے میں اور کون سکھا سکتا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ اور اگر پیچھے مڑ کر دیکھا جائے تو ہمارے غموں اور آزمائشوں نے ہی ہمیں اللہ سے جوڑا ہے، اور یہ سوچ کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اور جو ہمیں وہ غم اور آزمائشیں ملی جن سے مل کر ہمارے دل اللہ کی محبت کے قدردان بن گئے۔ ورنہ اگر یہ غم اور آزمائشیں نہ ہوتی تو ہم تو اللہ سے دور ہی رہتے۔ آپ سمجھ آتی ہے کہ عذاب وہ آزمائشیں اور غم نہیں ہوتے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، بلکہ عذاب تو وہ خوشیاں اور آسائشیں ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے غافل کر دیتی ہیں۔ اور سنو،
یہ انتظار اس لیے لمبا ہے کیونکہ اس کے بعد جو آپ کو ملنا ہے وہ اتنا شاندار اور خوبصورت ہے جو آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ صبر جتنا مشکل ہوتا ہے اپنے ساتھ اتنے ہی حیرت انگیز معجزے لاتا ہے، اس لیے مطمئن ہو کر یہ انتظار کاٹیے کیونکہ جلد ہی آپ پر آپ کی دعاؤں کے نتائج آشکار کر دیے جائیں گے اور وہ نتائج آپ کو راضی کر دیں گے۔ اے ٹوٹے دل والی خاموش لڑکی، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تمہاری خواہش سے زیادہ دینے والا ہے۔ بس چلتی جاؤ کیونکہ منزل بہت خوبصورت ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ اور مضبوط رہو، تمہاری کہانی ختم نہیں ہوئی، جو دعا میں مانگ رہے ہو وہ تمہیں ملنے والا ہے۔ اور قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو، اس سے بہتر نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ نے تمہارا دل اب تک دعاؤں میں لگا رکھا ہے اور تمہیں بھی یقین ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ اور مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے، اور پھر اللہ بہت جلد تمہیں وہ عطا کرے گا جسے تم ناممکن سمجھ رہے ہو۔ اور اگر کم عمری میں آپ کو زیادہ پریشانی مل رہی ہو تو سمجھ جانا اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ نوازنے والا ہے۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، کبھی بھی نہیں۔ آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور کسی اشارے کے انتظار میں ہونا تو مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں ہی اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو۔ تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ نہیں، عن قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور منظر کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی پاسا پلٹتا ہے۔ بات صرف صبر اور یقین کی ہے۔ اس پہ صبر کر لو جو ملا نہیں، اور اس پہ یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے، پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر کر رکھا تھا۔ چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنا کرو، پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ مانگتے رہو کیونکہ مانگنے والوں کو اللہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ میں تو ہر دفعہ اس کے سامنے جولی پھیلا دیتی ہوں تاکہ وہ اس میں وہ چیز ڈال دے جو مجھے چاہیے۔ اور اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو، یقین کرو، وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ اور یقین سے مانگی ہوئی دعائیں کبھی خالی نہیں لوٹائی جاتی، ان کی قبولیت کا وقت مقرر کر دیا جاتا ہے، پھر کتنی ہی تاخیر ہو جائے خیر لے کر ہی آتی ہیں۔ ہاں، یقین سے مانگی ہوئی دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں، اور جہاں سے معجزے آنے ہیں تمہارے لیے وہاں تک تمہاری چھٹی حص بھی نہیں جا سکتی۔ اور تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور زندگی میں ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے، صرف اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں، اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ اور تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ اور سنو، امید نہ چھوڑو، شاید اگلی دعا کے بعد اللہ کون کر دے۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا آزمائش کے لیے، اتنی بڑی دنیا ہے، پر کچھ ہی لوگ اللہ کے لیے پسندیدہ ہوتے ہیں جنہیں یا تو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یا ہدایت دینا چاہتا ہے، اور یا صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر ادا کرو، جلد ہی تمہیں اچھا صلہ ملنے والا ہے۔
اور کچھ چیزیں تمہارے دعا مانگنے سے پہلے ہی تمہارے مقدر کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ انہیں وقتی طور پر تم سے اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کے قریب آ سکو،